کے 7.1% ہوگا، جو کہ 2018-19 کے مالی سال میں جی ڈی پی کے 7.2% پر تھا۔ جناب اسپیکر، اب میں اپنی تقریر کا دوسرا حصہ پیش کرنا چاہتا ہوں، جو کہ ٹیکس تجاویز پر مشتمل ہے۔ اس سال پاکستان نے سابقہ حکومت کی طرف سے متعارف کی گئی ناقص ٹیکس پالیسیوں کے بدترین اثرات کا سامنا کیا۔ ان پالیسیوں کو پاکستانی عوام کی تائید حاصل نہ تھی۔ پچھلی حکومت نے اضافی ٹیکس ریلیف فراہم کیا، جس سے ٹیکس بیس میں 9% کمی واقع ہوئی۔ پچھلے 5 سال کے دوران حکومت نے ٹیکس محصولات میں اضافے کے لیے صرف ٹیکس ریٹ میں اچانک تبدیلیوں کی اپروچ کا سہارا لیا اور زیادہ مستعد، مساویانہ اور مضبوط ٹیکس نظام کے قیام میں ٹیکس بیس میں اضافے کی اہمیت کو تسلیم نہیں کیا گیا اور اس کے تباہ کن نتائج برآمد ہوئے۔ نتیجتاً جناب اسپیکر، اس وقت 22 کروڑ آبادی میں صرف 19 لاکھ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کراتے ہیں اور ان میں بھی ٹیکس جمع کروانے والوں کی تعداد 13 لاکھ ہے۔ اس طرح یہ بات بھی تشویشناک ہے کہ سیلز ٹیکس فائلرز کی تعداد صرف 1,41,000 ہے۔ ان میں سے صرف 43,000 اپنے گوشواروں کے ساتھ ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ پاکستان میں جی ڈی پی کے لحاظ سے ٹیکس کی شرح 12% ہے، جو نہ صرف خطے بلکہ دنیا میں کم ترین شرحوں میں سے ایک ہے۔ موجودہ اخراجات کے لحاظ سے ضروری ہے کہ ٹیکس کی شرح جی ڈی پی کا 20% ہو۔ اس تناظر میں موجودہ حکومت نے ٹیکس اصلاحات کا ایک ایسا ایجنڈا ترتیب دیا ہے جس کے ذریعے سخت فیصلے کیے جائیں گے، جو نہ صرف میکرو اکنامک اسٹیبلٹی بلکہ آنے والی نسلوں کی خاطر قومی یکجہتی کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہیں۔ جناب اسپیکر، میں آغاز میں اس معزز ایوان کو مالی سال 2019-20 کے مجوزہ ٹیکس اقدامات کے بنیادی اصولوں کے بارے میں مختصر طور پر بریف کرنا چاہوں گا۔ یہ اقدامات حکومت کے درمیانی مدت یعنی میڈیم ٹرم پالیسی فریم ورک کا حصہ ہیں۔ اس فریم ورک کی بنیادی توجہ اس بات پر مرکوز ہے کہ درمیانی مدت یعنی میڈیم ٹرم کے دوران جمع ہونے والے محصولات اور حقیقی پوٹینشل میں فرق کو کم کیا جائے۔ مالی سال 2018-19 میں حکومت نے ٹیکس ایکسپینڈیچر کی حد 972.4 بلین 972 ارب 40 کروڑ یعنی روپے کی ٹیکس سہولیات دیں۔ یہ اخراجات ان بے شمار ٹیکس ایگزمپشنز اور رعایتوں کا نتیجہ ہیں جو معیشت کے مختلف شعبوں کو مہیا کی جا رہی ہیں۔ جہاں ان ایگزمپشنز اور رعایتوں کے نتیجے میں ایک طرف تو ترغیب ملتی ہے تو دوسری طرف ان کے نتیجے میں ڈسٹارشن بڑھ جاتی ہے اور ٹیکس محصولات کا ایک بڑا حجم ضائع ہو جاتا ہے۔ ان ایگزمپشنز اور رعایتوں میں کمی سے نہ صرف محصولات میں اضافہ ہوگا بلکہ ٹیکس نیٹ میں بھی اضافہ ہوگا۔ ٹیکس کے خلا کو کم کرنے کی کوششوں 2 حصوں پر مشتمل ہیں۔ نمبر 1، ایگزمپشنز اور رعایتوں میں مرحلہ وار کمی، اور نمبر 2، ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی شرح اور مرحلہ وار مساویانہ بنانے اور اسپیشل پروسیجر پر نظر ثانی کرنا۔ ہماری توجہ مؤثر اور خوف سے پاک ٹیکس کمپلائنس کو یقینی بنانا ہے۔ ٹیکس گزار اور ٹیکس کلیکٹر کے مابین انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے رابطہ کاری کو متعارف کروایا جائے گا تاکہ دونوں کا براہ راست رابطے کی جگہوں کو ورچوئل ذریعے اختیار کر کے کم سے کم کیا جائے۔ اس سے ٹیکس گزار اور ٹیکس کے محکمے کے مابین اعتماد کا فقدان کم ہوگا اور ٹیکس کمپلائنس کی لاگت بھی کم ہوگی۔ ٹیکس کے نظام میں جمود توڑنے کے لیے فرضی ٹیکسیشن کی بجائے حقیقی آمدن پر ٹیکسیشن اور غیر ضروری ود ہولڈنگ ٹیکسز کے خاتمے جیسے اقدامات تجویز کیے جا رہے ہیں۔ اس کا فطری نتیجہ کاروبار کرنے میں آسانی کے انڈیکس میں پاکستان کی رینکنگ بہتر ہونے کی صورت میں انشاءاللہ تعالی نکلے گا۔ آنے والے سالوں میں ٹیکس بیس میں اضافے کے لیے معیشت کو دستاویزی شکل دینا سب سے اہم ہوگا، جس کے لیے حکومتی اداروں کے پاس موجودہ ڈیٹا اور جمع کروائے گئے گوشواروں کے موجود ڈیٹا کا تفصیلی تجزیہ کیا جائے گا۔ حکومت نے ایسٹ ڈکلیریشن آرڈیننس 2019 کے نفاذ کے ذریعے اصلاحات کا پیکج متعارف کرا دیا ہے تاکہ غیر دستاویزی معیشت کو ٹیکس نظام میں شامل کیا جائے اور ٹیکس کمپلائنس کی حوصلہ افزائی اور سے معاشی بحالی و نمود یعنی اکنامک ریوائول اینڈ گروتھ کے مقاصد پورے ہیں۔ جناب اسپیکر، اب میں اس ایوان کے سامنے ریلیف اور ٹیکس کے اقدامات پیش کرنا چاہتا ہوں جو اس بجٹ میں تجویز کیے گئے ہیں۔ ان کا آغاز کسٹمز ڈیوٹی سے کروں گا۔ جناب اسپیکر،
ماضی میں ملکی ٹیکسوں سے ملنے والے کم ریونیو کی وجہ سے کسٹم ٹیرف کو امپورٹ سے ریونیو حاصل کرنے کے لیے بے دردی کے ساتھ استعمال کیا گیا تھا۔ فی الوقت پاکستان میں اوسطاً کسٹمز ٹیرف اور امپورٹس کے مرحلے کے حوالے سے ریونیو بہت زیادہ ہے، جبکہ امپورٹ سے حاصل ہونے والے ریونیو میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ امپورٹ شدہ خام مال کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا، جس کے نتیجے میں ملکی اور برآمدی دونوں صنعتوں کی مسابقت پر منفی اثرات مرتب ہوئے۔ حکومت کو یہ مکمل یقین ہے کہ ایکسپورٹس اور ملکی مینوفیکچرنگ کو فروغ دینے کے لیے کسٹمز ٹیرف کی ریشنلائزیشن ایک بنیادی ضرورت ہے۔ اس مقصد کے لیے 1600 سے زائد ٹیرف لائنز پر ڈیوٹی خام مال کے ضمن میں اس بجٹ میں مستثنی کی جا رہی ہے۔ اس اقدام سے تقریباً 20 بلین روپے کا ریونیو کا نقصان ہوگا، لیکن صنعتی ترقی کے بدلے میں بہت زیادہ فوائد کی توقع ہے۔ حکومت کسٹمز ٹیرف کے اصلاحاتی منصوبے کو حتمی شکل دے رہی ہے، جسے مرحلہ وار لاگو کیا جائے گا۔ ٹیکسٹائل کا شعبہ اہم ہے اور حکومت کی پالیسی ہے کہ اس شعبے کو ٹیکسٹائل مشینری کے پارٹس اور آلات پر ڈیوٹی سے ایگزیمپشن دے کر معاونت فراہم کی جائے۔ اس طرح لچکدار دھاگے اور غیر بنے کپڑے پر بھی ڈیوٹی کم کی جائے گی۔ ملک کے تعلیمی شعبے میں کاغذ کا استعمال انتہائی عام ہے، کیونکہ اس کی قیمت سے تعلیم کی مجموعی لاگت پر اثر پڑتا ہے۔ کاغذ کی پیداوار کے لیے استعمال ہونے والے بنیادی خام مال جیسے برادہ اور کاغذ کے اسکریپ کو کسٹم ڈیوٹی سے ایگزیمپشن دینے کی تجویز ہے، اور مختلف اقسام کے کاغذ پر ڈیوٹی 20% سے 16% تک کم کی جائے گی۔ اس سے ملک میں کاغذ اور کتابوں کی قیمتوں میں کمی آئے گی اور پرنٹنگ کی صنعت کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ قرآن کی اشاعت کے لیے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ غیر روایتی ایکسپورٹس میں اضافے کے لیے لکڑی کے فرنیچرز اور ریزرز کی پیداوار میں استعمال ہونے والے کچھ اشیاء پر ڈیوٹی کم کی جا سکتی ہے۔ مقامی جنگلات کو بچانے اور فرنیچر کی پیدا کنندگان کی حوصلہ افزائی کے لیے لکڑی پر ڈیوٹی 3% سے کم کر کے 100% اور لکڑی کے مصنوعی پینلز پر ڈیوٹی 11% سے کم کر کے 3% کرنے کی تجویز ہے۔ ریزرز کے ایکسپورٹرز کے لیے سٹیل کی پیٹیوں پر ڈیوٹی 11% سے کم کر کے 5% کرنے کی تجویز کی جا رہی ہے۔ گھریلو اشیاء کی صنعت، پرنٹنگ پلیٹ کی صنعت، سولر پینلز کے اسمبلرز اور کیمیکل انڈسٹری کے مداخل کی لاگت کو کم کرنے کے لیے ان کے مداخل پروڈیوسرز جیسا کہ گھریلو اشیاء کے پارٹس، اجزاء، ایلومینیم کی پلیٹوں، دھاتی سطح والی اشیاء اور ایسیٹک ایسڈ پر ڈیوٹی کم کرنے کی تجویز ہے۔ بڑے پیمانے کی صنعتوں میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کی غرض سے تیل صاف کرنے والے ہائیڈرو کریکر پلانٹس کی تنصیب کے لیے استعمال ہونے والے پلانٹ اور مشینری پر ڈیوٹی سے ایگزیمپشن دینے کی تجویز ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر کو بچانے کے لیے پروہیبٹیو ریگولیٹری ڈیوٹیز کے استعمال سے امپورٹس تو کم ہوئیں، لیکن ان میں کچھ اشیاء ٹرانزٹ ٹریڈ میں چلی گئیں اور پھر انہیں واپس اسمگل کیا گیا۔ تجویز ہے کہ ٹائر، وارنش اور خوراک کی صنعت میں خوراک کی تیاری کے حوالے سے ڈیوٹی کے ڈھانچے کو منطقی بنایا جائے تاکہ ان اشیاء کو اسمگلنگ میں منتقل ہونے سے بچایا جائے اور ضائع ہونے والے محصولات کو حاصل کیا جائے۔ بڑھتی ہوئی کاسٹ آف لیونگ کے باعث عام آدمی کا گزارا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ عام آدمی کے لیے دوائیوں کی قیمتوں میں کمی کی غرض ہے۔ دوائیوں کی پیداوار میں استعمال ہونے والے خام مال کی 19 بنیادی اشیاء کو 3% امپورٹ ڈیوٹی سے ایگزیمپشن دینے کی تجویز ہے۔ ایکسپورٹس کی حوصلہ افزائی کے لیے